مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، ہم ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اس وقت بدقسمتی سے بدترین سموک کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ جی ہاں، اور اس سموک کی وجہ سے پنجاب کے 12-13 کروڑ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ اس کو آپ جو ہے وہ ہلکا نہ لیں، لوگ شاید اس کو ہلکا لے رہے ہیں۔ یہ جو ہے وہ زہر ہے، سموک نہیں ہے، اس کو سموک کا نام دیا گیا۔ عملی طور پر یہ زہر ہے جو پنجاب کے لوگ سانس لے کر جو ہے اپنے جسم کے اندر منتقل کر رہے ہیں، اور طبی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس کے بڑے ہی خطرناک اثرات ہیں۔ اس کے نتیجے میں پنجاب میں شرح اموات بہت بڑھ جائے گی، خاص طور پر بچے اور بزرگوں میں، پھر مختلف خطرناک بیماریاں پھیل جائیں گی۔ لیکن یہ سب کچھ، یہ پنجاب اس وقت اس بدترین بحران کا سامنا کر رہا ہے، تو پنجاب کی جو سی ایم صاحبہ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سوئٹزرلینڈ کے دورے پر ہیں، اور صرف اکیلی دورے پر نہیں ہے، وہ چیف سیکریٹری جو صوبہ چلانے کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو بھی ساتھ لے کر گئی ہوئی ہیں۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جی وہ روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ تو یہاں پنجاب جو ہے وہ سموگ میں جل رہا ہے، اور پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ چیف سیکریٹری کو لے کر جنیوا میں صاف فضا میں ایک اتنے مہنگے ہوٹلوں میں اور مہنگی گاڑیوں میں سفر کر رہی ہیں، اور نہ جانے ان کی سرگرمیاں بھی ظاہر ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ گلے کا معائنہ کرانا ہے، اور ایک ہفتہ تقریباً ہونے کو ہے۔ گلے کا معائنہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا، اور جب پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کے گلے جب خراب ہیں اور وہ یہاں دھکے کھا رہے ہیں کلینکوں میں، ان کے اسپتالوں میں، آپ کو پتہ ہے میو اسپتال جو سب سے بڑا اسپتال ہے اس کو بند کرنے کی نوبت آ گئی تھی کہ گورنمنٹ اس کے لیے فنڈ نہیں دیتے، اور خود جو ہے وزیر اعلیٰ موصوفہ جو ہیں وہ اسپیشل طیارہ کر کے جو ہے پنجاب کے عوام کے پیسوں سے وہ وہاں جنیوا گئی ہوئی ہیں، اور وہاں ظاہر سارا سرکاری خرچ پر جو ہے وہ ان کی سب کچھ جو بھی گلا چیک کرانے گئی ہیں، یا جو بھی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی دوبارہ فیس سرجری کرانے گئی ہیں، کیونکہ ان کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں بھی ان کے جو چہرے پر جو ہے وہ وائٹ جو ہے کچھ چیز لگی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے لوگوں نے کہا کہ شاید وہ دوبارہ اپنے فیس سرجری کے لیے گئی ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے وہ تو آفیشلی طور پر تو گلے کا معائنہ کرانے گئی تھیں، اور سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب پنجاب کے 12-13 کروڑ عوام کے گلے خراب ہو رہے ہیں اور وہ یہاں اپنے پنجاب میں جو ہے وہ رہنے پر مجبور ہیں، ان کے لیے کوئی دوائی ڈسپرین پیراسیٹامول تک سرکاری اسپتالوں میں دستیاب نہیں، تو ان کی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ سرکاری خرچ پر اور خصوصی طیارے سے، کبھی اس سے پہلے جب وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھیں تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی خصوصی طیارہ کر گئی ہوں گی، اس وقت کمرشل پرواز سے جاتی تھیں کیونکہ پیسے اپنی جیب سے دینے ہوتے تھے۔ اب جب پنجاب کے عوام کا پیسہ ہے تو ٹھیک ہے، عیاشی ہو رہی ہے، اور وہ چیف سیکریٹری کو ساتھ لے گئیں تاکہ صوبہ جو ہے لاوارث ہو۔ ویسے لوگ کہتے تھے کہ جی اس وقت جب عثمان بزدار جب وزیر اعلیٰ تھے کہ عثمان بزدار کو لوگ کہتے تھے کہ پتہ نہیں غیر فعال وزیر اعلیٰ ہے، لیکن لوگوں کو اب پتہ چلا ہوگا کہ یہ اس کے بعد جو پہلے حمزہ شہباز کی حکومت آئی اور اب جو مریم جس طرح حکومت کر رہی ہیں، کم از کم عثمان بزدار لاہور سے باہر بھی تو جاتا تھا، یہ تو لاہور سے باہر ہی نہیں نکلتی، اور یا لاہور سے باہر نکلی ہیں تو سیدھا جا کے جنیوا جا پہنچی ہیں۔ تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اس پہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو ہے گزشتہ روز جسٹس شاہد کریم نے یہ اس پہ بھرمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ وزیر اعلیٰ اور چیف سیکریٹری کہاں ہیں، تو جب ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ تو باہر ہیں، تو اس پہ بھی ان کی جو ہے عدلیہ کی طرف سے ناراضگی سامنے آئی ہے، اور اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی لاہور جو ہے وہ جل رہا ہے، لوگ یہاں پہ بیمار ہو رہے ہیں اور حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ اس پہ انہوں نے خاصی ناراضگی کا اظہار کیا، اور بالکل صحیح کیا ہے۔ دیکھیں اسموک آئی کہاں سے ہے؟ اسموک کی وجہ سب سے بڑی کیا ہے کہ ہم نے درختوں کا صفایا کر دیا ہے۔ یہ با اثر افراد ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کے لاہور جو ایک ہرا بھرا شہر تھا اسے جو ہے اب ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا قبرستان بنا دیا ہے۔ اسی طرح ملتان میں کیا ہوا ہے؟ ملتان میں آم کے درخت کاٹ کر جو ہے وہ سرکاری اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی گئی ہیں۔ تو یہ ظلم جو ہے وہ ہم نے اپنے ساتھ خود کیا ہے، اور اب اس ظلم کی قیمت پنجاب کے عوام نے نہیں کیا، غریب آدمی نے ظلم نہیں کیا، یہ نہیں حکمرانوں نے کیا ہے، جو اب جو ہے خود جا کے جب موسم خراب ہوا ہے، اسموگ آئی ہے، تو خود جا کے جنیوا اور لندن میں جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو ایسے حکمران جب ہوں گے تو پھر یہی حال ہوگا، اور یہ پنجاب کے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ خیر انہوں نے پہلے بھی سوچا، اگر 8 فروری کا نتیجہ صحیح آتا تو شاید یہ لوگ حکمران نہیں ہوتے، یقینی طور پر نہیں ہوتے، یہ تو اپنی سیٹیں بھی جو ہے وہ تمام آزاد مبصرین کہتے ہیں ہار گئے تھے۔ لیکن اب اگر یہ بنی گئے ہیں تو ان کا رویہ دیکھنے والا ہے، اور پھر یہ جو جس طرح یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح یہ حکومت کر رہے ہیں، یہ صرف جو ہے ریاست کو عوام سے مزید دور کر رہے ہیں، ان کی دلچسپی جو ہے وہ کم کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف لوگوں کا حالت یہ ہے کہ اسموک کی وجہ سے، جیسے کہ میں نے کہا کہ جو ماہرین خبردار کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے سانس کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، بچوں اور بزرگوں میں شرح اموات بڑھ رہی ہے۔ آپ تو عام آدمی کو تو پتہ نہیں چلتا، وہ تو سمجھتا ہے کہ بچہ بیمار ہوا فوت ہو گیا،
وہ تو سمجھتا ہے کہ بزرگ بیمار ہوا فوت ہو گیا، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو زہر وہ سانس کے ذریعے ان کے اندر جا رہا ہے، اس زہر کی وجہ سے ان کے بچے اور ان کے بڑے فوت ہو رہے ہیں، اور اس زہر کی وجہ سے کینسر پھیل رہا ہے، سانس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، جگر کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ آپ بالکل زہر ہے، اس کا کوالٹی لیول دیکھیں، بدترین سب سے جو کوالٹی لیول ہے اس وقت لاہور اور ملتان کا آ رہا ہے، اور پنڈی اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس کو نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو نمٹنے کے لیے چاہیے تھا کہ ہم شجر کاری کریں، ہم بھی نئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں پر پابندی لگائیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور نہ کرنے کا معاملہ ہے، کیونکہ انہوں نے تو یہاں پر رہنا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب تھوڑا سی اسموگ آئی ہے تو جا کے جنیوا میں بیٹھ گئے، لندن میں جا کے بیٹھ گئے، تو ان کے بچے ہی باہر، بچے کس کے مریں گے؟ جو عام پنجابی ہے اس کے بچے مریں گے، ان کے جو ہے وہ بزرگ مریں گے اور وہ خود بیمار ہوں گے۔ ظاہر ہے ان کا تو معاملہ یہاں پر ہے نہیں، حکومت میں ہیں، جب تک حکومت کی کریں گے، اس کے بعد جو ہے حکومت میں بھی اگر صورتحال خراب ہوگی تو اس طرح جیسے جا کے بیٹھ جائیں گے۔ تو چیف سیکریٹری جو ہے وہ بھی چلے گئے، اس کے حوالے سے اب جو ہے جو پاکستان کا سب سے انگریزی اخبار سب سے بڑا ڈان ہے، اس میں یہ رپورٹ دی ہے کہ اب یہ جو بیوروکریسی ہے پنجاب کی، وہ بھی آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور وہ اس پہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کیسا چیف سیکریٹری صاحب ہیں کہ یہ جو ہے لاہور میں بھی ہوتے ہیں تو سارا دن اپنے دفتر بھی یہ جو ہے وزیر اعلیٰ کے دفتر میں وہاں پائے جاتے ہیں، اور اب جو ہے یہ اس وقت جب کہ پنجاب کو ایک اشد ضرورت تھی، آپ نے اسکول بند کیے ہوئے ہیں، آپ نے کاروبار بند کیے ہوئے ہیں، لوگ بے روزگار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس مہنگائی کے دور میں کام کر کے گزارا نہیں ہوتا، لیکن آپ نے جو ہے لوگوں کو ظاہر ہے وہ اسموک کے نام پر آپ نے جو ہے کاروباری پابندیاں لگا دی ہیں، اور پھر ویسے بھی ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا اسموک کی وجہ سے بھی، اور پہلے بھی ملکی حالات بھی معاشی حالات بھی ایسے تھے۔ تو اس دوران بجائے اس کے کہ کوئی سوچ بچار ہوتی، بیوروکریسی تو کم از کم، خود تو وزیر اعلیٰ صاحبہ چلی گئی تھیں، بیوروکریسی کو تو کام کرنے دیتی نہیں، لیکن وہ اپنے ساتھ چیف سیکریٹری کو بھی لے کر گئی ہیں، جو ان کے ساتھ جنیوا میں ظاہر ہے لوگوں نے ویڈیوز جو آئی ہیں ان میں بھی وہ دیکھے گئے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے اب پنجاب میں جو کہہ رہے ہیں، اس ڈان نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ پنجاب میں افسران بھی اس پہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیسے چیف سیکریٹری ہیں، یہ تو انہوں نے اپنے عہدے اور رتبے کو بھی جو ہے اس کو کمتر کر دیا ہے کہ ہر وقت جو ہے یہ ان کی ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی ذاتی خدمت پر مامور ہیں، جب یہاں بھی ہوتے ہیں تو اپنے دفتر میں نہیں ہوتے ہیں، ان کے زیادہ تر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پائے جاتے ہیں، اور اب وہ باہر گئی ہیں تو ان کے ساتھ ہی وہ جناب ایکس پاکستان لیو لے کر جو ہے وہ ان کے ساتھ وہاں پر جنیوا میں گھوم رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں جو فیصلہ سازی کا عمل ہے وہ بری طرح متاثر ہو چکا ہے، فائلیں پڑی رہتی ہیں، یہ جو پورے پنجاب کے لوگ اٹک سے لے کر صادقآباد تک جو لوگ جو اپنے مسائل لے کر آتے ہیں تو ان کے مسائل وہاں پر چیف سیکریٹری سیکریٹریٹ میں نہ کوئی سننے والا ہے اور نہ کوئی حل کرنے والا ہے۔ تو یہ پنجاب کی صورتحال ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کو نہ صرف لوارس چھوڑا گیا ہے بلکہ ان لوگوں کو اسموک کے ہاتھوں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک کہانی ہے اس پاکستان کی جو اتنی قربانیوں کے بعد بنایا گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔